خوش آمدید۔ آج کی اس وضاحت میں ہم ایک ایسی چیز پر بات کریں گے جو عام طور پر دھیان سے نکل جاتی ہے۔ جی ہاں، عمارتوں کی دیواروں کے پیچھے چھپی ہوئی وائرنگ۔ ایک تجربہ کار ماسٹر الیکٹریشین کی نظر سے دیکھیں تو الیکٹریکل سسٹم کا سیفٹی آڈٹ صرف ضروری نہیں بلکہ جان بچانے کے برابر ہے۔ بظاہر تو سب ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے، لائٹس چل رہی ہیں، اے سی کولنگ کر رہا ہے، لیکن ایک چھوٹی سی غلطی یا ایک غلط جوڑ کسی بھی وقت ایک بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، آئیے اس میں غوطہ لگاتے ہیں۔ اس وضاحت میں ہم ان 6 اہم حصوں پر بات کریں گے: خاموش آگ کا خطرہ، اوور سائزنگ کا جال، 80% کا اصول، کاپر اور ایلومینیم وائرنگ کا فرق، انڈکٹیو لوڈز اور موٹرز، اور آخر میں ایک بہت ضروری محفوظ وائرنگ پیئرنگ چیک لسٹ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پہلا حصہ، خاموش آگ کا خطرہ۔ یہ دیواروں کے پیچھے چھپے ان خطرات کی کہانی ہے جنہیں ہم عام طور پر دیکھ نہیں پاتے۔ یہاں ایک بہت ہی بنیادی سوال اٹھتا ہے، کیا کبھی سوچا ہے کہ ایک سرکٹ بریکر آخر کس چیز کی حفاظت کرتا ہے؟ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ بریکر اس لیے لگایا گیا ہے تاکہ قیمتی اپلائنسز جیسے فریج یا اے سی جلنے سے بچ جائیں۔ لیکن کیا سچ میں ایسا ہے؟ جواب تھوڑا حیران کن ہو سکتا ہے۔ اصل میں سرکٹ بریکر کا بنیادی اور واحد مقصد صرف اور صرف اس تانبے یا ایلومینیم کی تار کو اوور ہیٹ ہونے یعنی زیادہ گرم ہو کر آگ پکڑنے سے بچانا ہے۔ یہ اپلائنسز کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ گھر کے سٹرکچر اور دیواروں کے اندر موجود ان تاروں کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ، اوور سائزنگ کا جال۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک چھوٹی سی غلطی دیوار کو ایک خاموش ہیٹر میں بدل سکتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی عام لیکن جان لیوا غلطی ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے، بریکر بار بار ٹرپ کر رہا ہے تو اسے روکنے کے لیے ایک بڑا بریکر لگا دیا جاتا ہے، لیکن تار کا سائز وہی رہتا ہے۔ اب چونکہ بریکر بڑا ہے وہ ٹرپ نہیں ہوتا اور تار اپنی برداشت سے کہیں زیادہ کرنٹ گزارنے لگتی ہے۔ نتیجہ، دیوار کے اندر انسولیشن کے بیچ خاموشی سے شدید حرارت جمع ہونے لگتی ہے۔ تار کی وہ لچکدار انسولیشن مسلسل گرمی کی وجہ سے پگھل کر بھر بھری ہونے لگتی ہے، اس کا رنگ بالکل سیاہ پڑ جاتا ہے اور پلاسٹک کے جلنے کی بو آنے لگتی ہے۔ یہ ایک خاموش تباہی ہے جو اندر ہی اندر ایک انتہائی خطرناک فائر زون بنا رہی ہوتی ہے۔ تیسرا حصہ، 80% کا اصول۔ یہ وہ اصول ہے جو ان تمام مسائل کو شروع ہونے سے پہلے ہی روک دیتا ہے۔ اصل میں اس اصول کے مطابق جب بھی کوئی چیز مسلسل چل رہی ہو یعنی 3 گھنٹے یا اس سے زیادہ تو کسی بھی سرکٹ بریکر پر اس کی کل صلاحیت کا 80% سے زیادہ لوڈ ہرگز نہیں ڈالنا چاہیے۔ یہ بچا ہوا 20% کوئی ضائع شدہ جگہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک انتہائی ضروری سیفٹی بفر ہے۔ یہی وہ فاصلہ ہے جو تاروں کو ایک محفوظ آپریٹنگ درجہ حرارت پر رکھتا ہے اور بار بار ٹرپ ہونے کے ساتھ ساتھ اندرونی ڈھانچے کو پگھلنے سے بچاتا ہے۔ اب اس سلائیڈ کے بارے میں جو چیز سب سے دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں کچن یا لانڈری روم میں ایک 20 ایمپ کا سٹینڈرڈ بریکر لگا ہے تو اصل میں اسے مسلسل صرف 16 ایمپ کا لوڈ ہی اٹھانا چاہیے۔ ذرا سوچئے، کچن میں مائکرو ویو، بلینڈر اور فریج یہ سب ایک ساتھ چلنے پر لوڈ اچانک کتنا بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے یہ 16 ایمپ کی محفوظ حد وہی چھوٹی سی باؤنڈری ہے جو پورے سسٹم کو دھڑام سے بیٹھنے یا اوور ہیٹ ہونے سے بچاتی ہے۔ اور اسی کیلکولیشن کے حساب سے 80 ایمپیئرز، یہ وہ آخری اور حتمی نمبر ہے جو 100 ایمپیئر کے کسی بھی مین بریکر پر مسلسل ڈالا جا سکتا ہے۔ اس سے زیادہ کا لوڈ سیدھا ڈینجر زون میں قدم رکھنے والی بات ہے۔ چوتھا حصہ، کاپر یعنی تانبا بمقابلہ ایلومینیم وائر، کیونکہ ہر تار ایک جیسی نہیں ہوتی۔ یہ سلائیڈ بہت شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے کہ مٹیریل مختلف ہونے سے کتنا فرق پڑتا ہے۔ کاپر یعنی تانبا کرنٹ گزارنے کے لیے بہترین ہے اور بہت کم حرارت پیدا کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایلومینیم کی کنڈکٹیوٹی تھوڑی کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ گرم بھی جلدی ہوتا ہے۔ اصولی طور پر جب ایلومینیم کی تار لگائی جائے تو اسے کاپر کے مقابلے میں ہمیشہ ایک گیج سائز بڑا ہونا چاہیے۔ اگر ایلومینیم کو بالکل کاپر سمجھ کر وہی سائز لگا دیا گیا تو یہ وہی بات ہوئی کہ خود اپنے ہاتھوں سے وائرنگ کو جلنے اور تباہی کا رستہ دکھا دیا جائے۔ پانچواں حصہ، انڈکٹیو لوڈز اور اپلائنسز۔ یہاں ہم بات کریں گے گھر کی بھاری اور موٹر والی اشیاء کے شروعاتی بہاؤ کی۔
عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب ایک بڑا اے سی یا پانی کی موٹر آن ہوتی ہے تو وہ شروع میں اچانک بہت زیادہ کرنٹ کھینچتے ہیں۔ یہاں سٹینڈرڈ بریکرز ہار مان لیتے ہیں اور فوراً ٹرپ ہو جاتے ہیں۔ اب عام غلطی کیا ہوتی ہے؟ بار بار ٹرپ ہونے سے تنگ آ کر لوگ ایک بڑا اوور سائز بریکر لگا دیتے ہیں، جو بالکل ایک جان لیوا قدم ہے۔ اصل حل بریکر کا سائز بڑا کرنا نہیں، بلکہ صحیح ٹرپ کرو کا انتخاب کرنا ہے۔ سی کرو یا ڈی کرو بریکرز خاص انہی ہیوی موٹرز کے لیے ہی ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ یہ بریکرز ان ابتدائی مختصر کرنٹ کی لہروں کو آرام سے برداشت کر لیتے ہیں اور بغیر ٹرپ ہوئے سیفٹی کو برقرار رکھتے ہیں۔ چھٹا اور آخری حصہ، محفوظ وائرنگ پیئرنگ چیک لسٹ۔ اب وقت ہے اصل اور پریکٹیکل گائیڈ کا۔ چلیے اس چیک لسٹ کو بالکل ایک پروفیشنل آڈٹ کی طرح دیکھتے ہیں۔ یہ سٹینڈرڈ گھریلو پیئرنگز ہیں۔ غور کیجئے، گھر کی عام لائٹنگ کے لیے ہمیشہ 14 گیج کی تار کے ساتھ صرف 15 ایم کا بریکر لگنا چاہیے، اور جہاں بات ہو کچن کے پلگز یا مائکرو ویو کی تو وہاں 12 گیج کی تار اور 20 ایم کا بریکر بالکل لازمی ہے۔ اگر خود وائرنگ کا کام دیکھ رہے ہیں تو اس بات کو لازمی یقینی بنایا جائے کہ موجودہ تاریں اور بریکرز عین انہی معیار کے مطابق میچ کرتے ہوں۔ اور جب ہیوی ڈیوٹی اشیاء کی بات آتی ہے تو کہانی بالکل بدل جاتی ہے۔ یہاں انتہائی موٹی تار درکار ہوتی ہے۔ واٹر ہیٹرز کو 10 گیج تار اور 30 ایم بریکر کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ بڑے الیکٹرک اوون کے لیے 8 گیج تار کے ساتھ 40 ایمپ کا بریکر چاہیے۔ ذرا سوچئے، اگر ایک چھوٹے 8 ایمپ کے اے سی پر غلط اندازے سے 32 ایمپ کا بہت بڑا بریکر لگا دیا جائے تو اصل میں وہاں حفاظتی نظام نام کی کوئی چیز بچتی ہی نہیں، پورا سیفٹی نیٹ تباہ ہو جاتا ہے۔ ایک غلط بریکر خفیہ وائرنگ کو ہیٹر میں اور گھر کو آگ کے خطرے میں تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ بات کتنی گہری اور سچی ہے۔ آج کی اس وضاحت نے ہمیں ضرور یہ سوچنے پر مجبور کیا ہوگا کہ کیا دیواروں کے اس پار موجود وہ خاموش تاریں اور ان پر لگے وہ سرکٹ بریکرز بالکل صحیح میچ ہے؟ کیا واقعی اندر سب کچھ اتنا ہی محفوظ ہے جتنا بظاہر لگتا ہے؟ ایک چھوٹا سا معائنہ اور یہ حفاظتی معلومات کسی بڑے نقصان سے بچا سکتی ہیں۔ اسی مقام پر ہم آج کا یہ معلوماتی سفر ختم کرتے ہیں۔ Use the correct size breaker, otherwise your wires will overheat. Like, share, and subscribe to learn more.